الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آسیب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں
تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں۔ ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں؟ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر،
लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की इज्जतें पामाल हो जाती हैं, अजीब माहौल हो गया है। कुछ बदनसीब तो वो हैं जो किसी को तबाह करने के लिए जादू करवाने जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर बेचारे कुछ जब बीमार हो जाते हैं तो अपना बाज़-औक़ात डॉक्टरी मसला होता है और वो भी किसी आमिल के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो कहता है जनाब आपके घर में बहुत बुरा अमल हुआ है, फलां जगह कोई चीज़ दबी हुई है, और उसको अब संभालने के लिए, उसको निकालने के लिए इतने बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, इतने अंडे चाहिए, कब्रिस्तान में ये अमल करना होगा। और फिर गरीब आदमी अपनी चीज़ों को बेच कर हज़ारों लाखों रुपए दे देते हैं और ख़ानदान के ख़ानदान टूट जाते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। बल्कि मैं तो उन आमिलीन से भी गुजारिश करूंगा कि हलाल रोज़ी की तरफ आएँ। दावत इस्लामी ने बड़ा शानदार एक अंदाज़ इख्तियार किया। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के मदनी माहौल को। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारी बीमारियों के लिए हम तावीज़ किससे लें, हम ये वज़ाइफ कहाँ से लें? आपकी दावत इस्लामी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसका नाम ही मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया है। उसमें आपको बगैर किसी फीस के, जी हाँ, बगैर किसी फीस के लाखों लाख तावीज़ हर महीने नाज़रीन यहाँ से दिए जाते हैं, पोस्ट भी किए जाते हैं, कोरियर भी किए जाते हैं, उसकी भी कोई फीस नहीं ली जाती। तो ये तावीज़ात आप दावत इस्लामी के मरकज़ से रब्ता करके ले लीजिए। ऑनलाइन तावीज़ात की सर्विस भी मौजूद है। हालांकि दावत इस्लामी का इस डिपार्टमेंट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, मगर इसलिए इसको फ्री रखा है ताकि उम्मत के लिए आसानी हो। दुखियारी उम्मत जो है उनके मसाइल हल हो जाएं, न जाने किसकी दुआ लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, इसमें ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको लगता है कि मैं इस शोबे को सपोर्ट करूँ, दावत इस्लामी जिस शोबे में खर्च कर रही है और न जाने कितने दुखियारे मुसलमानों की दुआएं ले रही है, तो अगर आप दावत इस्लामी के शोबा तावीज़ात अत्तारिया में सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना डोनेशन देना चाहते हैं, तो भी हमसे रब्ता कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ इन झूठे आमिलों से अपने आप को बचाइए। और मुझे जो नाजरीन सुन रहे हैं, हर बंदे पर जादू नहीं होता, हर बंदे पर जिन नहीं आ जाता, हर बात में वसवसा ना लाया करें, वज़ाइफ पढ़ लिया करें। सुबह शाम ये वजीफा हमें नबी पाक ने दे दिया है, सुबह घर से पढ़कर निकले, शाम घर पर आकर सोने से पहले पढ़ ले, आयतल कुर्सी सोने से पहले पढ़ ले। अल्लाह ने चाहा खैर आपका मुकद्दर रहेगी। और मजीद ज़रूरत हो तो दावत इस्लामी के इस शोबे से रब्ता कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वाक़े से हमें यह सीखने को मिला कि कुरानी वज़ाइफ की क्या अहमियत है और जायज़ वज़ाइफ करने में, तावीज़ात करने में कोई हरज नहीं। आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चल गया, जिब्रील अमीन ने बता दिया कि जादू किसने किया, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, सजा नहीं दी। उस लबीद बिन आसम को, उसकी जो बच्चियां थी, जो भी लोग थे जादू करने वाले, सबको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। उन्हें पता चल जाता था कि किसने जुल्म किया है, फिर भी माफ फरमाते। और हम शक की बुनियाद पर बदला ले लेते हैं। कोई आमिल कह देता है तुम्हारे घर में सीन नाम की कोई औरत है, उसने ये किया है। अब जितने सीन नाम वाले हैं सबके साथ बदगुमानी शुरू, जब से सबसे लड़ाई शुरू, सबके बारे में बुरा सोचना शुरू। इंसान ही से गलती होती है। माफी करने वाला जहन रखिए। माफ करेंगे अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा, रहम करेंगे आप पर रहम किया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस मुबारक सीरत से सीखना नसीब फरमाए कि अगर किसी से गलती हो भी गई है, किसी ने हमारा बुरा चाहा भी है और पता भी चल गया है, तो माफ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। मुश्किल जरूर है, दिल चाहता है मैं भी बदला लूं, लेकिन मजा भी तो यही है ना कि दिल चाह भी रहा है, गलत भी किया है सामने वाले ने और मैं बदला ले भी सकता हूं, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें और इस नीयत से माफ करें, मेरे मालिक मैं तेरे बंदे को माफ कर रहा हूं, तो मुझ गुनाहगार को माफ फरमा दे। अल्लाह करीम जरूर करम फरमाएगा और यही इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह मुझे और आपको माफी और दरगुजर का जहन नसीब फरमाए। हमारे सिलसिले पैगाम कुरान में हम यही कोशिश करते हैं कि कुरान पाक से कोई मैसेज, कोई पैगाम आपकी तरफ बढ़ाया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये पैगाम था कि कुरान पाक पढ़िए, उस पर अमल कीजिए, उसको पढ़कर अपने ऊपर दम भी कीजिए और फिर किसी से गलती हो जाए तो माफ भी कीजिए। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री कि मैंने वो सब सवाब जाया कर दी। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं। जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं।
میں کیا کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے, کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا, ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے, ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو, جیولرز ہیں, لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو, اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز, صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے, کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا, ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ, اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں, اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا, ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا, ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. مت بتایا کرو دنیا والوں کو, صحیح بتاتا ہوں, مت بتایا کرو, اپنے غم مت بتایا کرو, ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا, ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ, بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہاں ہاں باتیں بڑی کرتا ہے, بڑی پرابلم میں ہے. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے, میں ادھر عرض کروں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا, ادھر آنسو بہاؤ, نہ بتاؤ دنیا والوں کو. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں, نہ ان کے ہاتھ میں ہے, شفا دینے والی ذات میرے رب کی, برکت دینے والی ذات میرے رب کی, تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی, مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی, اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے, آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ, تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا, یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے, ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے, تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ, لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ ود یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کیجی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے
تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے تو جتنی فصل ہوگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں تو 5%. آپ بلیو کریں, میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں, اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں؟ اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا, کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے, پراپرٹیز کی زکات اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں, مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا, تو ٹینشن گائے کی ہے, شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اچھا اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں ہے شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہا حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. کہا یہ 4 ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, 4 دے دو. 4 دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے
کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں، فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں جب بھی فطرے کی باری آتی ہے، ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے. کہ ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں، دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتا ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار. یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا. بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی. وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں نے بانٹنا شروع کیا ہے، میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے. کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں. میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے، زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا.